تو جناب T20 ورلڈ کپ میں ایک بہت بڑا طوفان اٹھنے والا ہے، ایک ایسا بحران جو صرف کرکٹ کے میدان تک محدود نہیں ہے۔ ہم بالکل ایک ایسی صورتحال کے کنارے پر کھڑے ہیں جو اس کھیل کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کی بنیادیں تک ہلا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ جی ہاں، کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا شاید ہو ہی نہ پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان نے دھمکی دی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنے میچ کا بائیکاٹ کر دے گا، اور یہ کوئی کھوکھلی دھمکی نہیں ہے، یہ خطرہ بہت ہی حقیقی ہے۔ تو آئیے ذرا اس معاملے کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے ہے، اس مہاجرائی میں کون کون شامل ہے اور اصل میں داؤ پر کیا لگا ہوا ہے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی PCB بھارت کے خلاف اپنے T20 ورلڈ کپ میچ کے بائیکاٹ پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ یہ میچ 15 فروری کو کولمبو میں ہونا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ICC کا ایک حالیہ فیصلہ جس کے خلاف یہ ایک سیدھا احتجاج ہے۔ اور یہ معاملہ اب صرف کرکٹ بورڈ کی حد تک نہیں رہا، بلکہ اسے اعلیٰ ترین سطح پر لے جایا جا چکا ہے۔ PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے خود پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ مطلب صاف ہے، یہ اب صرف کرکٹ کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک قومی حکمت عملی کا معاملہ بن گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیوں ہوا؟ اس سارے بحران کی چنگاری کہاں سے اٹھی؟ اس کہانی کا آغاز ایک اور ٹیم سے ہوتا ہے، اور وہ ہے بنگلہ دیش۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بھارت میں اپنے ورلڈ کپ میچز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ ان کے میچز کسی اور جگہ یعنی سری لنکا منتقل کر دیے جائیں، لیکن ICC نے یہ درخواست سیدھی مسترد کر دی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ICC نے ایک قدم آگے بڑھ کر بنگلہ دیش کو پورے T20 ورلڈ کپ سے ہی باہر نکال دیا۔ اور یہ دکھانے کے لیے کہ ICC اپنے فیصلے پر کتنا قائم ہے، انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، فوراً ہی اعلان کر دیا گیا کہ اب ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کھیلے گا۔ مطلب قصہ تمام۔ اور بس یہی وہ فیصلہ تھا جو اس پورے تنازع کی جڑ ہے۔ پاکستان کے نزدیک یہ معاملہ صرف بنگلہ دیش کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ ICC اپنے ہی قوانین کو کیسے لاگو کرتا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ یہاں صاف دوہرا معیار بڑھتا جا رہا ہے۔ PCB کا موقف بہت واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ICC کا یہ دوہرا معیار کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ICC کچھ ٹیموں کے لیے الگ قانون رکھتا ہے اور باقی سب کے لیے بالکل الگ۔ اور ان کے اس الزام کی سب سے بڑی دلیل یہ موازنہ ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک طرف ہے بھارت جس نے چیمپئنز ٹرافی میں میزبان ملک پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں ایک متبادل وینیو دے دیا گیا۔ دوسری طرف ہے بنگلہ دیش جس نے میزبان ملک بھارت میں کھیلنے سے انکار کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں ٹورنامنٹ سے ہی باہر کر دیا گیا۔ PCB کے لیے یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اصول سب کے لیے برابر نہیں ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کا خلاصہ PCB کے چیئرمین محسن نقوی نے اپنے ایک بیان میں کر دیا جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ICC بھارت کے لیے ایک قانون اور دیگر ممالک کے لیے دوسرا قانون لاگو کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پوزیشنز تو واضح ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان واقعی بائیکاٹ کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ داؤ پر کیا لگا ہے؟ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور فوری قیمت جو پاکستان کو چکانی پڑے گی وہ ہے 2 پوائنٹس کی۔ اگر وہ میچ نہیں کھیلتے ہیں تو یہ 2 پوائنٹس سیدھے ان کے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ لیکن کھیل میں 2 پوائنٹس کا نقصان ایک طرف اور دوسری طرف ہے مالی نقصان، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر یہ میچ نہیں ہوتا تو ICC اور خاص طور پر بھارت کو جو مالی دھچکا لگے گا وہ بہت بھاری ہوگا۔ تو یہاں اصل حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے، اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی ٹورنامنٹ کی شرکت کی فیس گنوا دے گا، لیکن PCB کا اصل داؤ یہ ہے کہ پاک بھارت میچ کے منسوخ ہونے سے ICC کو جو مالی نقصان ہوگا وہ پاکستان کے نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے PCB اپنی طاقت سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جوا ہے۔ اور اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پوری کرکٹ کی دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، اور سب ایک حتمی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ایسا فیصلہ جو اس ورلڈ کپ کے مستقبل کا تعین کرے گا۔
تو اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے پی سی بی چیئرمین وزیر اعظم کو صورتحال اور تمام آپشنز پر بریفنگ دے چکے ہیں۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قومی مفادات کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا، اور اب سب کی نظریں اس جمعہ یا پھر اگلے پیر پر ہیں جب ایک باقاعدہ اعلان متوقع ہے۔ اور یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے اور پرانے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جب کھیل اور سیاست آپس میں اس طرح ٹکراتے ہیں تو آخر میں جیتتا کون ہے؟ کیا اس میں واقعی کوئی جیت پاتا ہے؟ اس کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا۔